السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نمبر 411 پارہ 6 سورہ مائدہ آیت نمبر 45 ترجمہ معارف القرآن۔ اور ہم نے لکھ دیا ان پر اس میں کہ بے شک جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، اور ناک کے بدلے ناک، اور کان کے بدلے کان، اور دانت کے بدلے دانت، اور سب زخموں میں اس کا بدلہ ہے۔ تو جس نے صدقہ سے کام لیا تو وہ اس کے گناہ کا کفارہ ہے، اور جس نے فیصلہ نہ کیا موافق اس کے جس کو اتارا اللہ نے تو وہی ظالم ہے۔ تفسیر اشرفی۔ اور ہم نے واضح لفظوں میں لکھ دیا اور فرض کر دیا ان یہودیوں پر اس کتاب توریت میں کہ بے شک جان کے بدلے جان، یعنی نفس کا بدلہ نفس ہے۔ جب کوئی کسی کو جان بوجھ کر ناحق قتل کر دے، اور آنکھ کے بدلے آنکھ، یعنی آنکھ پھوڑ دی جائے۔ آنکھ پھوڑنے کے بدلے اگر کسی نے ظلمن کسی کی آنکھ پھوڑ دی ہو، اور ناک کاٹنے کے بدلے ناک کاٹی جائے۔ اگر کسی نے ظلمن کسی کی ناک کاٹ لی ہو اور کان کاٹنے کے بدلے میں کان کاٹ لی جائے۔ اگر کسی نے ظلمن کسی کا کان کاٹ لیا ہو اور یوں ہی دانت توڑنے کے بدلے دانت توڑ دیے جائے۔ اگر کسی نے کسی کا دانت ظلمن توڑ دیا ہو۔ الغرض زخم بھی صاحب قصاص ہے، اور سب زخموں میں اس کا بدلہ ہے، مگر ایسا زخم جس کا قصاص لینا ناممکن ہو، جیسے کہ ہڈی کا ٹوٹ جانا، یا گوشت کے اندر زخم کر دینا، جیسے شکم کے اندر نیزے کی ضرب وغیرہ کا زخم وغیرہ۔ ان کے لیے وہ قصاص مقرر نہیں، اس لیے کہ ان کے متعلق معلوم نہیں ہو سکتا کہ کتنا زخم آیا ہے، تاکہ اسی کے متعلق قصاص مقرر کیا جا سکے۔ المختصر، جو زخم ناقابل قصاص ہو اس کے لیے دیت کا حکم دیا جائے گا، اس لیے کہ حکومت عادلہ کا جو فیصلہ ہوگا اس پر عمل کیا جائے گا۔ تو جس نے صدقہ سے کام لیا اور شخص مستحق قصاص پر اپنی خوشی سے قصاص معاف کر دیا تو وہ اس کے گزشتہ گناہ کا کفارہ ہے۔ اگر گناہ کا کفارہ ہے، اللہ تعالیٰ بفضل ہی اس کے گزرے ہوئے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یا جس پر حملہ ہوا ہے وہ اگر حملہ آور کو معاف کر دے تو اس کا معاف کرنا جانی حملہ آور کے گناہوں کا بھی کفارہ بن جاتا ہے۔ اس لیے قیامت میں اس سے اس گناہ کا مواخذہ نہ ہوگا جیسے قصاص اس کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔ باقی رہا معاف کرنے والا، اس کے اجر و ثواب کا تو بے حساب ہی کیا، اس کے اجر و ثواب کا تو حساب ہی کیا، اسے اللہ تعالیٰ ہی اپنے فضل سے اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اس مقام پر معاف کرنے کی تعبیر تصدق سے کرنے میں مبالغہ مطلوب ہے، تاکہ معاف کرنے والوں کو اس طرح مزید رغبت ہو۔ اس بات کو اچھی طرح سن لو اور ہمیشہ کے لیے ذہن نشین کر لو کہ جس نے فیصلہ نہ کیا موافق اس قانون الہی کے جس کو اتارا اللہ تعالیٰ نے تو وہی ظالم ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے متعین کردہ حدود سے تجاوز کرنے والے اور شے کو اپنی اصلی جگہ سے ناموضوع جگہ پر رکھنے والے ہیں۔ سابقہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہود کے 2 قسم کے اعراض بیان فرمائے ہیں۔ ایک یہ کہ انہوں نے زنا کی حد میں تحریف کر دی، پھر وہ ذر میں کوئی ذر میں، یعنی کسی بات کی سچائی تپاسنے کے پرشن، پھر وہ ذر میں مبتلا ہوئے، اور اس معاملے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی نبی علیہ السلام کو حاکم بنایا۔ دوسرا یہ کہ انہوں نے قصاص کے حکم میں تحریف کر دی
اور ابو نذیر کے خون کی پوری دیت اور بنو قریظہ کے خون کی آدھی دیت مقرر کی۔ اور اب آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ ان کے تیسرے اعراض کو بیان فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کے نبیوں، ربانیین اور علماء کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت زکریا علیہ السلام کے بعد مبعوث کیے گئے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام توریت کے مصدق تھے، کیونکہ بنو اسرائیل نے توریت کے جن احکام پر عمل کرنا چھوڑ دیا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان احکام کو زندہ کیا۔ یہ حقیقی تصدیق ہے، اور انجیل نے جو توریت کی تصدیق کی ہے اس کا معنی یہ ہے کہ انجیل کے احکام توریت کے موافق ہے، ماسوا ان احکام کے جن کو انجیل سے منسوخ کر دیا۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے کہ اگلے پیغمبروں کے بعد اگلے درس میں دوران درس پڑھنے میں کسی طرح کی کوئی لفظ، کوئی خطا، کوئی غلطی ہوئی ہو تو میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں۔ اللہ رب العزت قبول فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔